آج 22 ذی الحج ہفتے کے دن یا لطیفو یا رحمانو کا خاص وظیفہ پڑھ لو۔ یہ دولت کی پاورفل تسبیح ہے۔ اللہ والوں، جو شخص بھی دولت کی یہ خاص تسبیح اور ماہ ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یا لطیفو یا رحمانو اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ جو بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، یہ 4 اتنے مجرب وظائف ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا لیا جاتا ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کا مہینہ جو کہ اسلامک سال کا آخری مہینہ ہے، یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، نیا سال شروع ہونے سے پہلے آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، رکاوٹیں خزانے غیب سے ختم ہو جائیں اور نیا سال شروع ہوتے ہی، محرم کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ تو کسی کی در بدر کی ٹھوکریں آپ کو کھانی پڑے۔ تو ماہ ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہفتے کے دن اللہ الصمد سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی سے مانگنے والا نہیں رہتا، ہمیشہ بانٹنے والا بن جائے گا۔ آج جو لوگ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کاروبار میں بالکل ترقی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کام نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ایسے میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس مت جائیں۔ ماہ ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یا لطیفو یا رحمانو اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور گھر والوں سے بھی پڑھوا سکتے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے گا، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ رب کریم سے جس حاجت کی، جس مقصد کی نیت کریں گے وہ 100% پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ والوں، کچھ وظائف اتنے خاص ہوتے ہیں کہ جب انہیں خاص وقت میں پڑھا جاتا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو پھر مانگنے والا بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ پھر رزق اور دولت اتنا آتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے، آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آج ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ ہفتہ وہ قبولیت کا دن ہے کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف، ہماری تسبیحات کامیاب ہو جاتی ہیں۔ آج تک اگر آپ لوگوں کو وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوا، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جن کو رب سے مانگنا نہیں آتا وہ بھی یہ عمل کر لیں۔ وہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، بڑی مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی مصیبتیں یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی پہلے زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، کاروبار اچھا چل رہا تھا، لیکن اس کاروبار کو، چلتے ہوئے کاروبار کو نظر بد لگ گئی اور چلتا ہوا کاروبار رک گیا، یہ ہوتی ہے بڑی پریشانی جس سے آپ کو نجات ملے گی۔ اگر آپ کے بچے فرما بردار تھے لیکن اب وہ بچے نشوں کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں طرح طرح کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اگر ساس بہو کے درمیان نہیں بن رہی یا پھر نند اور بھاوج کے درمیان نہیں بن رہی، تو بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں۔
یہ بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں جو کہ گھر میں نحوست لے کر آتی ہیں، گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں، رحمت کے فرشتے گھر سے لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر رحمت کے فرشتوں کا نزول اپنے گھر میں کروانا چاہتے ہو تو ماہ ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یا لطیفو یا رحمانو اللہ الصمد اور قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہو جائیں گی۔ بے شک آپ سفر میں ہیں تو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کی جگہ پر ہیں، مثلا کارخانے میں ہیں، آفس میں ہیں، وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج کے دن اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کو آج تک نہیں ملا، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ والوں، دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گلی میں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ایک بار لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، پہلے خصوصی دعا کرتا ہوں، اجتماعی دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں، اس کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، منگتھا بھکاری فقیر بن کر جو تیری بارگاہ میں تجھ سے التجا کرتا ہے، جو اپنی نیک حاجت کو، نیک مقصد کو لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہے، میرے مولا کسی کو مایوس نہ کرنا، ہم سب کی تمام دل کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، ہمیں استقامت کی زندگی عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا اور ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا۔ میرے مولا، ہمیں نبی پاک کی اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، روزانہ تیری راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، غریبوں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا، مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے۔ میرے مولا، رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی ختم کر دے، جو بیمار ہے کامل شفا عطا فرما، جو اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، میرے مولا ان سب کی کامل مغفرت فرما، کی درجات میں بلندی، ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کے مجاہدین کی تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ والوں، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز فجر، عشاء، مغرب، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اجازت ہے، فیکٹری میں، گھر میں، جہاں آپ کا دل کرے وہاں پر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے۔ آپ نے چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کرنا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ وظائف کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جو آپ کی توفیق ہے 10-20 روپے بھی آپ لوگ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی مقصد اور حاجت کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے اور الگ ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی مصلی پر بیٹھتا ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے بیٹھتا ہے، اور اوراد و وظائف بہت سے مسلمانوں کو مصلی پر بٹھانا اللہ رب العزت نصیب فرمائے، کیونکہ جب کبھی انسان درد میں ہوتا ہے اس وقت جو وہ درد میں سجدہ کرتا ہے اللہ پاک کے نزدیک وہ زیادہ قبولیت والا ہوتا ہے، اور جب ہمارا دل کوئی توڑتا ہے ہم کسی اور سے دل لگاتے ہیں تو پھر جب اللہ پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے رونے کا دل کرتا ہے، اور وہ وقت ہمارا قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، کیونکہ بندہ اپنے حقیقی رب کو پکارتا ہے، اور جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ پوری جان کے ساتھ، اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ، اپنے اخلاق اور اخلاص کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ وہ اللہ پاک کو پکارتا ہے۔ اس وقت اللہ پاک کی رحمتیں اس بندے پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، اور اس وظیفے کو اگر آپ کے پڑھتے ہوئے آنکھ سے آنسو نکل گئے، یقین کریں بہت زیادہ وہ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیں گے۔ اللہ والوں صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے وظائف کو پڑھنا ہے، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ہرگز بھی ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ اس کی جو شرائط ہوتی ہیں ان کے مطابق ہی ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے جو جسے لطافت کہتے ہیں، جسے لطف فرمانا کہتے ہیں، جسے بہت زیادہ خوش ہو کر نوازنا کہتے ہیں۔ اللہ والوں جب ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم لوگ کپڑے اچھے پہنتے ہیں، صاف ستھرے پہنتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے درمیان ذکر فرماتا ہے، اور ذکر فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ آدم کو کیوں پیدا کر رہے ہو، کہ ہم عبادت کے لیے کم تھے، یہ دیکھو تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم مجھے دیکھ کر عبادت کر رہے ہو، تم نے جنت بھی دیکھی ہے، تم نے جہنم بھی دیکھی ہے۔ انہوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، انہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے حبیب کو دیکھا، بن دیکھے ایمان لائے، اور دیکھو یہ میری عبادت کر رہے ہیں، اور دیکھو اب جب یہ مجھ سے سوال کریں گے میں ان کی ہر دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ والوں یہ جو صفت ہے یا لطیف، یہ اتنی پاک اور اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ اللہ پاک سے جب یا لطیف سے ہم پکارتے ہیں، اور جب یا لطیفوں کو ہم لوگ یا رحمانوں سے ملا دیتے ہیں، اللہ کا رحم بھی طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد یا اللہ لگاتے ہیں، یعنی یا لطیفو یا رحمانو یا اللہ، تو یقین کریں یہ تین نام جب ملا کر پڑھے جاتے ہیں تو ان کی طاقت، ان کی قدر، ان کی منزلت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں میں بارہا کہتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ وظائف کا آپ کو سمجھ میں آئے کہ وظیفہ ہے کیا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، ایک بار درود پاک پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے یہ تین صفاتی نام یا لطیفو یا رحمانو یا اللہ تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ترتیب ملاحظہ کریں،
یا لطیفو یا رحمانو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا رحمانو یا اللہ دو بار ہو گیا، یا لطیفو یا رحمانو یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ اللہ پاک کے تین صفاتی ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے، ایک مکمل تسبیح کی صورت میں 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ کوشش کریے گا کہ کم نہ ہو، زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 101 102 ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن 100 سے زیادہ پڑھنا ہے، کم نہیں پڑھنا۔ اس وظیفے کی تھوڑی یہ احتیاط ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور رکھتے ہوئے پھر آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا رحمانو یا اللہ ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے پوری ایک مکمل تسبیح آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ الصمد کا عمل ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور یہ اللہ پاک کا صمد جو ہے وہ نام بھی ہے، یعنی بے نیازی۔ اللہ رب العزت کی یہ صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب اس آیت کو مکمل پڑھا جاتا ہے تو پھر ہمیں اللہ پاک کی بے نیازی کا ادراک ہوتا ہے کہ اللہ پاک کتنا زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ والوں، عام دنوں میں اگر کوئی شخص اس نام کا، اس آیت کا چلہ کرتا ہے، یعنی 1 کروڑ مرتبہ پڑھتا ہے، تو پھر وہ جو اللہ پاک سے حاجت کرتا ہے اس کو وہ مل جاتی ہے۔ لیکن چلہ کرنے کا کچھ طریقے ہوتے ہیں، مقصد یہ کہ 1 مہینے کا اگر آپ تعین کر رہے ہیں کہ 1 گھنٹے بیٹھ کے آپ لوگ وظائف پڑھیں گے تو وہی 1 گھنٹہ اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن۔ اس کے علاوہ پرہیز بھی ہوتا ہے جلالی اور جمالی، لہذا ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن آپ کو بتانا اور سمجھانا صرف ایک وہ مقصد ہے کہ آپ لوگ اس کا چلہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے آپ لوگ عامل بھی بن سکتے ہیں۔ عامل بننا وہ ہوتا ہے کہ 1000 بندہ 1000 ایک طرف اور عامل ایک طرف، یعنی وہ 1000 مرتبہ پڑھیں گے اور وہ ایک بار پڑھے گا تو ایک ہی برابر ثواب، اجر اور طاقت سب برابر ہو جائے گی۔ اسی لیے جو عامل بننا چاہتا ہے وہ بھی اس کا بن سکتا ہے۔ آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل سکتی ہیں، ورنہ آپ لوگ مجھ سے کمنٹ میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ ایک تسبیح کی صورت میں اس کو بھی پڑھا جائے گا، اور یہ ماہ ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہفتے کے دن کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے اور ایک تسبیح کی صورت میں یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس کی ترتیب بھی ذرا ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص شریف کی بھی پڑھ لینی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل آپ نے صدقے کا کرنا ہے۔ یہ صدقہ آپ لوگ کسی بھی صورت میں اللہ پاک کی راہ میں کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ لوگ کچھ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو مال بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کچھ راشن جیسے کہ 1 مٹھی چینی لے لیں یا 1 مٹھی چاول یا 1 مٹھی جو یا کچھ بھی 1 مٹھی گندم، آپ لوگ کچھ بھی لے کر اس کو بھی اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ بہرحال ضرور کرنا ہے، ورنہ آپ لوگ 10 20 100 روپے کا بھی صدقہ اللہ پاک کی راہ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر آپ لوگ جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کریں گے، حاجت کریں گے، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو
تمام آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور ان وظائف پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔